अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। सारे नबी ने बकरियाँ क्यों चराई थी? सारे नबियों ने बकरियाँ चराई, उसके पीछे तो कोई ना कोई तो अल्लाह ताला की मकसद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और सब लोगों ने अपनी सर्च से पता कर लिया। हमें पता ही नहीं था इस बारे में कि सारे नबियों ने बकरियाँ क्यों चराई। अल्लाह ताला ने ना हर अदारे में मैनेजमेंट होती है, तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैनेजमेंट सिखाने के लिए उन्हें बकरियाँ चराने का हुक्म दिया। तो मैनेजमेंट कैसे सीखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे चलते, यानी कि एक चरवाहा पूरा कारवां लेके चलता है बकरियों का। तो मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते थे, पीछे पूरा कारवां, मतलब कि वो इस्लाम फैला रहे थे, पीछे उनका कारवां चल रहा था। अल्लाह ताला ने इस बकरियों के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैनेजमेंट सिखाया कि आपने सबको कैसे साथ लेके चलना है, कैसे वो सब बकरियाँ एक लाइन में चलती हैं बिल्कुल। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैला रहे थे तो हम सारे भी उनके पीछे ऐसे ही लाइन में सारे सहाबा ऐसे लाइन में पीछे चलते थे। तो इसी तरह मतलब फिर चलते गए, कारवां बढ़ता गया और फिर बकरियों का रेवड़ बढ़ता ही गया। इस तरह इंसानों का रेवड़ भी बढ़ता ही गया। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे लोगों के मसाइल सुने थे। ये तो नहीं था कि फरिश्तों पर उतार दी किताब, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने अपने बंदे पे किताब कुरान पाक नाज़िल की, इसलिए कि ताकि वो तमाम लोगों के मसाइल सुन सकें, क्योंकि वो खुद एक अल्लाह के बंदे थे, आम इंसानों की तरह इंसान थे, ताकि वो इजीली लोगों के मसले समझ सकें, उनको माशरती और समाजी सारे लिहाज से उनको गाइड कर सकें। ये तो नहीं था अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए वही पे भेजी और लोगों को मिल गई कि कुरान पढ़ लो, नमाज ऐसे पढ़ो। तो ना, नबी पाक ने हमें करके दिखाया, जो बताया वो करके दिखाया, ताकि उनके बंदे अच्छे से बात को समझ सकें, उनकी बात को पिक कर सकें। तो जो हम कहते हैं ना नूर वाला है, ये एक बिदात है। देखें नबी पाक आम बंदों की तरह बंदे थे, अल्लाह ताला के नेक ख़ास परहेज़गार बंदे थे। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हो सकते हैं, लेकिन नूर वाले नहीं। वो थोड़ी नूरी मखलूक थे। नूरी मखलूक तो वो होती जैसे फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो मतलब नूर वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। तो नबी पाक ने कहा किसी भी चीज़ को उसके जायज़ मकाम से मत हटाओ। तो हम कैसे हटा सकते हैं? वो तो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं जिनके ऊपर किताब नाज़िल की, जिन्होंने हर काम करके दिखाया, चाहे वो समाजी हो, माशरती हो, मतलब कि शादी के रिलेटेड हो, अनरिलेटेड लोगों के लिए हो, तो सिंगल लोगों के लिए हो, सब के लिए हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने उनको बकरियों के ज़रिए मैनेजमेंट सिखाई। और देखिए आज अदारे बिल्कुल भी मैनेजमेंट के बगैर नहीं चल सकते। तो अल्लाह ताला ने ये पहले बता दिया और हमें ये बातें अब समझ आ रही हैं। मैनेजमेंट के अदारे अब हम खोल रहे हैं, मतलब कि हर जगह अब तो मैनेजमेंट के अदारे खुल गए हैं। तो अल्लाह ताला ने कितने साल पहले मैनेजमेंट सिखा दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैंने एक नॉवल पढ़ी थी, मुझे एक बात उस नॉवल में बड़ी अच्छी लगी। वो बात ये थी कि साइंस तरक्की कर रही है, इतनी तरक्की कर चुकी है, तो कुरान क्यों नहीं तरक्की करा, इस्लाम क्यों नहीं तरक्की करा? वहीं का पे खड़ा हुआ है जो जितने साल पहले कुरान पाक में जो कुछ बयान किया उसके अलावा नहीं है। तो फिर एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने जवाब दिया उस अंग्रेज़ को कि देखो साइंस तरक्की कर रही है, क्योंकि साइंस अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसमें तरक्की हो रही है। और जो साइंस अब आज़ाद कर रही है वो अल्लाह ताला ने इतने साल पहले बता दिया है उनको कि कुरान पाक के ज़रिए। जैसे आप पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, चोटी का आखिरी किनारा, आखिरी नुक्कर हो, वहाँ पे खड़े हो जाओ, तो उससे आगे तो नहीं ना आप जा सकते। तो इस्लाम वो चोटी है जहाँ पे हम खड़े हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बना दी, हर चीज़ बता दी कि आप किसके ज़रिए क्या चीज़ हासिल करो, कास्ट कैसे करो, अपने ज़रूरी तरक्याती बता दी, हम कैसे कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ बता दिया, लाइफ मैनेजमेंट सब कुछ सब पहले सिखा दिया। लेकिन हम अब डिस्कवर कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है, हर चीज़ को कैसे मैनेज किया सकते हैं। अब अंग्रेज़ अब दरियाफ्त करें कि हाँ सुबह उठने के फ़ायदे हैं, तो अल्लाह ताला ने पहले हमें कुरान में पहले ही बता दिए कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इससे हिसाब लगा लें अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत है। तो हम फिर भी नहीं समझते, हम क्यों नहीं गौर व फ़िक्र करते। पहले मैं भी नहीं करती थी, अब चीज़ों को लेके गौर व फ़िक्र करनी स्टार्ट की। तो जब मैं सोच रहा तो मुंह खुला रह जाता है कि ये ऐसा क्यों हो गया। अल्लाह ताला ने ये फिंगर प्रिंट्स क्यों बनाए
بنائے, سارے انسانوں کے بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی ریزن ہوگی. دیکھیں ابھی ہم دیکھیں موبائل کے پیچھے فنگر پرنٹ والا آپشن آیا ہے نا, تو اگر ہر انسان کی فنگر پرنٹ سیم ہوگی تو ایک دوسرے کے راز جلدی سے جان جائے گا. وہ تو لوگوں کے اندر سیکرٹس والا کچھ رہے گا نہیں, وہ تو پھر سب کچھ جو لوگ اپنے موبائلوں میں چھپاتے ہیں ان کو واضح ہو جائے گا. تو اتنی دنیا آئی, کسی کا فنگر پرنٹ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. کیا یہ انسانی باڈی ایسا کر سکتی تھی؟ ان سے یہ مسٹیک ہو سکتی تھی کہ وہ سارے مطلب کہ کسی نہ کسی کے فنگر پرنٹ میچ ہو جاتے ہیں یا پھر اس انگلی کے ساتھ میچ ہوتے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا نظام بنایا ہے, کسی انگلی کا فنگر پرنٹ کسی انگلی کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. ایون کہ نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی میچ نہیں ہوتا. بالوں کے ساتھ ہم DNA ٹیسٹ کرتے ہیں تو بالوں کے وہ ہمارے مائنڈ کو مطلب کہ جو دماغ ہے اس کو مطلب کہ کور کر کے رکھتا ہے کہ اس کے اوپر گرد نہ چلی جائے یا پھر مطلب کہ دماغ کو اتنی دھوپ نہ لگ جائے, ٹیمپریچر برقرار ہے. بالوں کا یہ فائدہ ہے. تو پہلے کبھی سوچا تھا, ہاں کبھی کسی نے سوچا بالوں کا کیا ہے, کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال, کیوں نہیں ہے فنگر پرنٹس, کیوں نہیں ہے یہ مطلب کہ اگر اتنے ہاتھ ہوتے چھوٹے ہاتھ ہوتے, یہ فنگرز نہ ہوتے تو کیسے لگتے ہیں ہم, کتنے عجیب نہ لگتے. یہ ناک نہ ہوتا, منہ سے ناک ہٹا دو اپنا, کیسے لگ رہے ہو, عجیب مخلوق نہیں لگ رہے ہوتے ہم. تو پھر کیسے نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کیسے پھر بھی ہم اللہ کی باتوں کا انکار کریں, کیسے یہ چھوٹی سی دنیا کے لیے ہم کیسے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. جو اسلام کی طرف تو بہت کم لوگ آتے ہیں, تو میڈیا موبائل سب کی طرف ہر کوئی چلا جاتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے, مشکل بہت ہو رہی ہے بات. ایون کہ جب آپ اسلام کی طرف آتے ہو نا تو جو لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کھا رہے ہو نا وہ منہ پہ آ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو پکی مولویانی بن گئی ہو, تو یہ ہو گیا. مولویانی نہیں, اب ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ کریں, ایٹ لیسٹ ہم اللہ کی کتاب کو تو جان لیں جس کے لیے آئے ہیں. اب اگر ہم نے اس کو ہی نہیں جانا تو پھر فائدہ کیا. آج کے علم کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ مطلب کہ ڈگری لے لو, جاب کر لو. یہ تو علم کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا تھا. علم کا مقصد تھا معرفت الہی, یعنی اللہ کو پہچاننا. ہم اللہ کو پہچان ہی رہے ہیں. ہمارا مائنڈ پتہ نہیں کہاں ڈیورٹ ہو گیا ہے کہ بس ڈگری لے لو, جاب کر لو, اچھی نوکری. جب تک ہم نوکری کر کے اتنے اچھے پیسے کماتے ہیں نا تب تک ہم بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر فائدہ وہ ہماری اولاد خرچ کر لیتی ہے. تو پھر اس سے اچھا نہیں ہم وہ کریں جو اس سے اللہ راضی ہو جائے. ہم جنت میں ایسا گھر بنائیں, پھر وہاں پہ اپنی کچھ خواہشات ادھوری رہنی چاہیے. اب میں کہتی تھی اللہ میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں, یہ بھی پورا ہو جائے, یہ بھی پورا ہو جائے. میں کہتی ہوں کچھ خواہشات ادھوری رہنی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن تک انتظار کریں جب ہمارا نامہ ایمان لیں گے. انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سب کو جگہ دے. جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم سب سے پہلے وہ والی وش پوری کریں گے کہ ہاں ہم فلاں وش ہم نے رکھی تھی سنبھال کے ہم جنت میں جا کے کریں گے. تو میں نے بھی ابھی کچھ وشز رکھ لی ہیں جو مجھے بڑی پسند تھی کہ میں کروں گی, لیکن میں اس کو سنبھال کے رکھ لیا. یہاں پہ تو وہ جائز نہیں ہے, لیکن پھر میں وہاں جا کے ضرور کروں گی انشاءاللہ. کچھ وشز آپ بھی سنبھال کے رکھ لیں جنت کے لیے, کیونکہ سسپینس انسان جو ہے نا سسپینس کا بڑا ہے کہ اس کو سسپینس میں رہتا ہے کہ ہاں اس چیز کے اندر کیا ہے کیا. تو ہم سسپینس پہ رہیں گے کہ یہ چیز اگر ہم استعمال نہیں کی تو کیا ہوگا, کیسی ہوگی. تو ہم یہ چیزیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی. پھر سسپینس سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا شکر کریں گے, پھر ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ میں اللہ کے احکام مانوں گی. تھوڑی مشکل ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ رکھیں گے. ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے. مشکل ہے, تھوڑی نہیں بہت ہے, کیونکہ صراط مستقیم تھوڑی ایسا والا راستہ ہے, سیدھے والا. پہلے میں بھی یہ سمجھتی تھی بالکل سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے, لیکن صراط مستقیم ایسا راستہ نہیں ہے. صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جس کو چڑھائی کرتے کرتے بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو ہمیں اس مشکل کو پار کرنا ہے, کیونکہ ابھی کو کیوں ہماری مطلب کہ ٹین ایج کی عبادت پسند ہے. اسی لیے پسند ہے نا کیونکہ انسان توانا ہوتا ہے, اس کے اندر باڈی کے اندر انرجی ہوتی ہے. اب ہماری کیا پازیٹیو ریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے ابھی ہمیں جوانی چاہیے. بڑھاپے میں تو سلو چڑھے گا بندہ, کہ ابھی تھوڑے قدم ہی چل پائے گا. جو جوانی کے بندہ ہے نا, وہ جوانی کا ٹین ایج کے جو ہم بچے ہیں وہ جلدی چڑھ جائیں گے, کیونکہ ہمارے اندر بھی جوش ہے, ابھی بہت ساری طاقت ہے, اسٹیمنا ہمارا بہت زیادہ, ہم جلدی چڑھ پائیں گے. تو انشاءاللہ ہم ضرور
چڑھیں گے. یہ کوشش ہے. جیسے 20 سال ہماری زندگی کے 20 سال ہم نے ضائع کر دیے. ہم نے وہ چڑھائی چڑھی ہی نہیں. اب ہمیں وہ 20 سال لگیں گے, 20 سال خود کو سیٹ کرنے کے لیے. یہ دل سے یہ جو دنیا پسی ہوئی نا ہمارے دل کے اندر, اس کو نکالنے کے لیے 20 سال لگیں گے. اتنی جلدی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو قرآن کا 1% اتنا سا حصہ دل میں آیا ہے, تو اللہ اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں چھوڑ دیں. اللہ قرآن مطلب یہ دین تو اتنا پیارا تھا, ہمیں کیوں نہیں سکھایا, کیوں نہیں بتایا, ہمیں کیوں نہیں کوئی کہتا کہ چلے جاؤ یہ پڑھو. ہم کہتے ہیں, میری بہت فرینڈس, ایون میں بھی یہی کہتی تھی کہ کیوں اگر میں نے قرآن کا زیادہ علم لے لیا تو اس کا مجھے بہت زیادہ گناہ ہوگا, کیونکہ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کرتی تھی. تو سوچو اگر ہم نے نہ علم لیا پھر بھی ہم پکڑے جائیں گے. اگر ہم علم لے لیا کیا پتہ ہم بچ جائیں, ہمارا دل نرم ہو جائے, ہمارا دل پگھل جائے اللہ کے نام پہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے, آپ کا دل بھی نرم کرے اسلام کے لیے, میرا دل بھی نرم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا کرے. سب سے مین مقصد اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے. آج کل اتنا مائنڈ جس کا کریں ڈسٹریکٹ کرے نا کہ کچھ بھی اپنے پاس سے بنا کے بتا رہے ہیں. میں نے ایون کہ کل میں نے سورۃ بقرہ کی چوتھے رکوع کی آیت پڑھی, تو ابھی میں پڑھ کے ہٹی, ابھی میں نے موبائل چلایا تو میں ایک ایسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھنے لگی. میں حیران, میری آنکھیں کھلی, ابھی میں قرآن کی تفسیر پڑھ کے ہٹی ہوں, ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں. اللہ دنیا کیسے مطلب کہ دوسروں کو غلط راستہ بتا رہی ہے, کیسے اپنے پاس سے باتیں گھڑ رہی ہے. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں. آمین. اللہ حافظ.